بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی الصحابة اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ محترم علماء کرام، بزرگان ملت، عزیزان نوجوان، دوستوں اور بھائیوں، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنا ہے، ہم کس دین کے ماننے والے ہیں۔ کسی بھی قوم کی پہچان ان کی تہذیب سے، ان کے اصول سے، اور جو ان کی قوم کی اصل چیز ہوتی ہے اس سے پہچان ہوتی ہے۔ ہماری پہچان جس دین سے ہوتی ہے اس دین کا نام ہے اسلام۔ ان اللہ عندہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اعلان کیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس کا کلمہ ہم نے پڑھا، جس اللہ پر ہم ایمان لے آئے، اس اللہ نے ہمارے لیے اسلام ہمارا دین بنایا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو شخص اللہ کے دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر زندگی گزارتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اور جس دین کے ہم ماننے والے ہیں وہ دین اللہ عز و جل نے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور حکم ملا فاصدع بما تؤمر، آپ اس دین کی دعوت دیجیے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے عزیز و اقارب میں جس سوسائٹی اور جس معاشرے سے آپ منسلک ہیں ان کو دعوت دیجیے۔ اور یہ دین انسانوں کی نجات، فلاح اور بہبودی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ نے نازل فرمایا۔ بھٹکی ہوئی انسانیت، گمراہ لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ نے یہ دین ہمیں نازل فرمایا، اور یہ فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ اللہ کا راستہ جس دین کو ہم مانتے ہیں اس دین میں ایک ہی راستہ ہے، جس راستے کو اگر ہم نے کلمہ توحید اختیار کرنے کے بعد، عقیدہ اور ایمان لانے کے بعد اگر اس راستے کو اپنا لیا، مستقیمہ، اللہ نے اس کو مستقیم سیدھا راستہ بتایا، اور حکم ملا فاتبعوہ، اسی سیدھے راستے پر، اسی ٹراک پہ آپ چلتے رہیے۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، دائیں بائیں راستوں پر، ان پگڈنڈیوں پر آپ توجہ نہ دیں ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ اور اس کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان ایک لکیر آپ نے کھینچی، اور اس لکیر کے دائیں اور بائیں آپ نے لکیریں بنائیں، اور کہا کہ یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، اور یہ دائیں اور بائیں ان راستوں پر خوشنما دروازے لگے ہوئے ہیں، اور بہت ہی جاذب نظر لگی ہوئی چیزیں آپ کو دعوت دے رہی ہیں۔ جس کسی نے مڑ کر دیکھا
فوراً لپک لیا جاتا ہے، کڈنیپ کر لیا جاتا ہے اور سیدھے راستے سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ راستہ شروع ہوتا ہے اسلام کا، اور اس کے داعی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ راستہ ہے قرآن کا، اور یہ قرآن کو عملی طور پر عملی جامع زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور سکھایا، اور جو نبی کے دامن سے جڑ گیا سرکار مدینہ نے تمام دنیا کے جتنے بھی راستے ہیں جنت کو جانے والے سب بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف مدینے والے کا ایک راستہ جو سیدھا جنت میں جاتا ہے وہی صراط مستقیم، اور اسی صراط مستقیم کے لیے ہر نماز میں ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ فرض نماز ایک دن میں 17 رکعت پڑھی جاتی ہے، 17 مرتبہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں فرض نماز، اور نفل نمازیں اور ہیں۔ تو ہر وقت صراط مستقیم اللہ عز و جل سے دعا کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے، تاکہ ہماری زندگی اس دنیا کے اندر اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ جو آدمی اچھا عمل، احسن عمل کا مطلب ہے اکثر عمل نہیں کہا، زیادہ عمل نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کوالٹی والا، نبی کی سنت والا۔ امام بربہاری نے کہا کہ ان الاسلام هو السنہ، اسلام نام ہے سنت کا، ان السنت ہی الاسلام، سنت ہی اسلام ہے۔ تو آپ اسلام سنت، جو سنت میں ہے وہی اسلام ہے، اور جو اسلام جس کو ہم مانتے ہیں وہ سنت کا نام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے، جب لوگ آپ کے پاس آئیں گے آپ فرمائیں گے چھوڑو میری امت کے لوگ ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے ومن احسن ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، قیامت تک جو بھی اس اچھے راستے پر چلتا رہا، صراط مستقیم پر چلتا رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت غرم محجلین، وضو کے اثر سے ان کے اعضائے جسم چمکتے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، مسلمان ہیں ضرور مگر صراط مستقیم والے نہیں ہیں۔ تو فرشتے روک دیں گے، نبی کہیں گے میری امت، کہیں گے نہیں، ماذا احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد میں کیا کیا دین کے اندر گل چھرے اڑائے، کیا کیا چیزوں کو دین بنا رکھا ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے درمیان کتنے قسم کے لوگ ہیں، کتنے قسم کا دین ہے، اور کتنے قسم کی مذاہب اور مساجد اور مسلک اور ہمارے پیشوا الگ الگ ہیں۔ اس کائنات کے لیے ایک ہی پیشوا، ایک ہی امام کائنات، امام الانبیاء، دنیا میں بھی امام، آخرت میں بھی امام، امام شفاعت کرنے والے بھی ایک ہی امام۔ روز محشر سب سے پہلے وہی امام کھڑے ہوں گے، روز محشر سب سے پہلے فیصلے کے بعد میں جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والے، اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کو ہمیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تمہارے لیے ایک اور حدیث عرباد بن ساریہ کا یہ حصہ ہے، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد آپ دیکھیں گے امت میں بڑے اختلافات پیدا ہوں گے، ایسے موقع پر آپ میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، میرے جانشین صحابہ اکرام کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، آپ اپنے ڈاڑوں سے مضبوطی سے تھام لیجئے، اور ایاکم ومحدثات الامور، خبردار دین کے اندر کوئی بھی نیا کام نہ کرنا، کیونکہ کل محدثۃ بدعہ، دین کے اندر ہر نئی چیز کا ایجاد کرنا بدعت کہلاتا ہے، یعنی
لوگ دین سمجھ کر عمل کرتے ہیں، جیسے درگاہ، مزار، فاتحہ، بابا، تعویذ، گنڈے اور یہ میلے ٹھیلے اور یہ عرس اور یہ درگاہیں، یہ تمام چیزیں نبی اس لیے نہیں آئے تھے، ان تمام کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ لوگوں کو ان تمام چیزوں کے عقائد سے نکال کر ایک اللہ عز و جل کی توحید دینے کے لیے ہمارے پاس یہ دین لے کر آئے تھے۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا فسیروا فی الارض انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں چلو پھرو دیکھو اللہ کے دین کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جھٹلانے کی وجہ سے دنیا میں ہر جگہ اور اس ملک میں ہم کیوں ذلیل ہیں، کیوں کم ہیں، کیوں کمتر، پستہ، اور ہماری پسماندگی کا سبب اللہ کے دین کی نافرمانی ہے، اللہ کے دین کو چھوڑنا ہے۔ تو دوستو، اللہ عز و جل کا صحیح دین، صراط مستقیم، اور وہ دین جن کے بارے میں جس نے بھی اس دین کو اپنایا نبی کی بشارت ہے، نظر اللہ عمران سمع منی مقالتاً، جس نے بھی میری بات سنی، میری بات کو دل و جان سے لگایا اور دوسروں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اس سرسبز و شاداب اور خوش اور آباد رکھے گا، یہ آپ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ عز و جل نے کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایمان، عقیدہ توحید اور عمل صالح جس کے اندر پایا جاتا ہے، جنت الفردوس کا وعدہ ہے، مہمان بنائے گا، عزت و تکریم کی جائے گی، رضوان اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ تمام نعمتیں اس دین کے ماننے والوں کے لیے جس کا نام ہے اسلام۔ اور اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور رضیت لکم الاسلام دینا واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارا دین بنانا پسند کیا ہے۔ تو اللہ عز و جل کا دین دین اسلام ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں۔ یہ دین عرب کے سرزمین کے دیہاتی چرواہے، اونٹ اور بکریاں چرانے والے، خون خرابہ کرنے والے، لوٹ و کھسوٹ کرنے والے اور ایسے جاہل صحراؤں میں جینے والے، ان کو اللہ عز و جل نے اس نعمت اسلام کے ذریعے کیا سے کیا بنا دیا۔ اور وہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے زمانے میں جزیر عرب پورا کا پورا مسلمان ہو گیا، اور اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام خلفائے راشدین نے اس اسلام کو پورے عالم اسلام، پوری عالم کے اندر پہنچا دیا۔ عرب، عجم، روس کے تمام ملکوں میں، چین کے سرحدوں تک اسلام پہنچ گیا تھا خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ آج ہم اتنے پست کیوں ہیں؟ اتنی تعداد ہے مسلمانوں کی، صرف اس لیے ہے کہ ہم نے نام رکھا ہے مسلمان، حقیقت میں مسلمان نہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، تم مومن نہیں ہے، تم ایمان نہیں لائے، تم بولو ہم مسلمان ہوئے ہیں، ولكن قولوا اسلمنا، آپ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ تو مسلمان ہونا یہ ایمان والا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ایمان والا ہونے کی دلیل وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے دین کے خاطر اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ دیا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک کام کرنے دو، باقی میں سب چیزیں چھوڑ دوں گا۔ بولے وہ کیا ہے؟ بولے میں صرف جھوٹ بولتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ساری برائیوں کو چھوڑ، ساری برائیوں کو تو کر لے مگر جھوٹ بولنا ایک چھوڑ دے۔ اور ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں زنا کرتا ہوں، باقی تمام چیزیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تربیت ایسے فرمائی، اور اس کے بعد اس کے لیے دعا کی، سر پہ ہاتھ رکھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس محنت کے ساتھ میں لوگوں کے دلوں سے برائیوں کو نکالا اور گندگیوں کو نکالا اور اس کے تمام روح کو ایمان سے لبریز کیا، وہ صحابہ کرام جن کے دلوں میں اسلام داخل ہوا، انہوں نے اپنے جان، اپنا مال اور اپنی تمام اولاد سب کچھ اللہ کے نبی کے قدموں میں لٹا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد، میدان احد میں ہیں، ایک صحابی جان کنی کے عالم میں تڑپ رہے ہیں، تو ایک ساتھی
ان کو پانی پلانے کے لیے لے آیا تو وہ کہتے ہیں میں تڑپ رہا ہوں، لیکن آگے ایک اور ساتھی ہے وہ مجھ سے بھی پہلے تڑپ رہا ہے، اس کو پانی پلاؤ۔ تو اس کے پاس پہنچے تو وہ کہتا مجھ سے بھی آگے ایک اور ساتھی ہے وہ تڑپ رہا ہے، اس کو پانی پلاؤ۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اس کی جان چلی گئی، اور اس کے دوسرے کے پاس آئے تو اس کی بھی جان چلی گئی، اور تیسرے کے پاس پہنچے تو اس کی بھی جان چلی گئی۔ صحابی جان جا رہی ہے، انہوں نے کہا پانی پی لو، کہا میرے پانی پینے سے پہلے میری جان چلی جائے گی، مجھے لے جاؤ رسول اللہ کے قدموں میں میری جان نکل جائے۔ ایسے صحابہ کرام جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم ایمان لانے کے بعد نیند ہماری قربان نہیں ہو سکتی، ہم اللہ کے راستے میں سچ نہیں بول سکتے، زندگی میں ہم ظلم و ستم کو چھوڑ نہیں سکتے، گالی گلوچ، نفاق اور برائیاں جو کچھ ہمارے اندر موجود ہیں یہی ہمارا بربادی کا سبب ہے۔ ہم مسلمان ہیں ضرور لیکن مومن نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، ایک نہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان والوں کے لیے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ کے وعدے قرآن مجید میں 25 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے فرمایا ہے۔ ان اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو مخالفت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا جو وعدہ ہو چکا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کر کے رہا، جیسا کہ ہم صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، آج تک جن ہمارے اسلاف نے دین کی دعوت کے ذریعے پوری دنیا میں عالم اسلام اور غیر جتنے بھی یورپ کی کوئی کنٹری، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نہ پایا جاتا ہو، دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں اسلام داخل نہ ہوا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعز عزیز و بذل ذلیل، میرا دین، میرا اسلام غالب ہو کر رہے گا، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، پسند کرے یا نہ کرے، لیکن اسلام ہر جگہ پہنچ جائے گا جیسا کہ آج پہنچ چکا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ رب العالمین کے نور دین اسلام کو سب مٹانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مٹنے کے لیے اسلام نہیں آیا ہے، اسلام باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کا نور مکمل ہو کر رہے گا، اور چاہے پوری دنیا کے لوگ اس کو مٹانا چاہیں اپنی خواہشوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ یہ مٹنے والا دین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کا بھیجا ہوا دین ہے، اور یہ آسمان والا وہ دین ہے جو قیامت تک اس کو اللہ باقی رکھنے کا وعدہ کر چکا ہے۔ اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ ملے ہے یورش تاتار کے افسانے سے آیا، ملے پاسباں کو کیا پاسباں ملے، پاسباں مل گئے صنم خانے سے، ہے نہیں؟ تو علامہ اقبال نے کہا ہے یورش تاتار کے افسانے سے آیا، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو ایسا کچھ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اسلام کو ضرورت نہیں ہے، اسلام کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پوری کائنات سب کی سب جمع ہو جائے ایک پلیٹ فارم پر، آدم سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک، سب کے سب اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ رب العالمین کی خلقت اور اس کی قدرت اور اس کے بادشاہت میں رتی برابر کمی نہیں آئے گی۔ سب کے سب جمع ہو کر نافرمانی کریں، اللہ کے ساتھ بغاوت کریں، اس کے حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اور سب کے سب مل جائیں، پورے اللہ کی عبادت کریں، آدم سے لے کر آخری انسان تک سب مل کر بھی اللہ کی عبادت کریں تو اس کی حکومت میں رتی برابر اونچا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد کا معنی یہی ہے، قل هو اللہ احد، وہ شہنشاہ کائنات رب ذوالجلال، اکیلا، الون و تنہا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ تو ہم اپنی فکر کریں، لیکن جس قوم کے اندر فکر نہیں، اسلام آیا تھا فکر دینے کے لیے اور مقصد زندگی کو سمجھانے کے لیے، اور جس نے کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے ایسے بھر دیا
ان کا ایسا عقیدہ مضبوط بنایا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نفاق، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، گالی گلوچ بکنا، بد اخلاقیاں سب کچھ چھوڑ کر ایسے قربان ہو گئے۔ ایک واقعہ حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں نبی کے خدمت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک کیس آیا۔ ایک یتیم لڑکا، ایک کھجور کا درخت تھا، باغ والے سے لڑکے نے شکایت کی کہ بھئی میرے لیے یہ زمین میرا حصہ آتا ہے، یہ باغ میری دیوار میں آتا ہے، تو یہ درخت مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میری زمین کے اندر آتا ہے۔ مقدمہ پہنچا رسول اللہ کی خدمت میں، رسول اللہ نے سفارش کی اس یتیم کے خاطر، اس یتیم کی خاطر سفارش، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ جنت میں تجھے کھجور کا درخت دلاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے یہ درخت چاہیے۔ ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، مدینے کے بہت ہی عظیم مالداروں میں سے تھے، جن کے کھیت اور جن کے باغ پورے مدینے والوں کے درمیان مشہور تھا۔ انہوں نے سنا کہ ایک لڑکے کو یتیم کا ایک درخت دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت دے گا، تو کہا یا رسول اللہ میں سودا کروں، کیا مجھے ملے گا جنت میں درخت؟ بولے گا ہاں۔ تو پھر حضرت ابو الدحداء اٹھ کر گئے اس آدمی کے پاس جس کے ایک درخت کی لڑائی تھی، ایک درخت کا جھگڑا تھا، جا کر کہنے لگے تجھے معلوم ہے ابو الدحداء کا درخت؟ بولے کون نہیں جانتا، جس کی خوبصورتی اور جس کے بہت شاندار پھل لگتے ہیں پورا مدینہ جانتا ہے۔ کہا تو ایک کام کر، وہ ایک درخت اس یتیم بچے کو دے دے اور پورا باغ تو لے لے، تو باغ سارا لے لے جس میں 600 درخت ہیں۔ اس نے کہا آپ سچ بول رہے ہیں؟ بولے ہاں سچ بول رہا ہوں۔ بولے مجھے منظور ہے۔ اور ابو الدحداء سودا کیا اور گئے اپنے باغ میں۔ بولے اب تو باغ دے دیا، اور باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے ام الدحداء، اے ام الدحداء باہر نکلو۔ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا؟ بولے میں نے اس کو اللہ کے راستے میں بیچ دیا ہے، آؤ تم اپنا سامان اور بچوں کو لے کر باہر آؤ۔ یہ تھے ایثار و قربانی کرنے والے صحابہ کرام۔ آج ہم اتنی بھی ہمارے اندر ایمان کی رمق باقی ہوتی تو صبح کی نماز کو نہیں چھوڑتے، اور 5 وقت کی نمازیں اور جھوٹ بولنا ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ دھوکہ دینا عام سی بات ہے، اور لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا، مفت کا مال اینٹھنا، ادھر سے ادھر سے چکر مکر والے کام کرنا، دولت کی کثرت، مال کی کثرت، اور حالات زمانہ ایسا بن گیا ہے کہ زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق قیامت کے قریب مال کی کثرت ہوگی، تجارت ہوگی۔ آج دنیا گلوبلائزیشن ہے، دنیا سب ایک مٹھی میں آپ کے موبائل کے اندر موجود ہے، یہاں بیٹھ کر آپ پوری دنیا کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ فتنہ مال کا، یہ فتنہ دولت کا اور خوشحالی کا، اور اسی طرح سے فحاشی، بے حیائی، یہ سب کا سب قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں۔ اور قیامت کی نشانیوں میں لوگوں کی موت کثرت کے ساتھ ہوگی، لوگوں کی موت کثرت کے ساتھ ہوگی، کثرت کے ساتھ عورتیں بیوہ ہوں گی۔ بیوہ ہونے کا ایک واقعہ میں دیکھا، ایک صاحب اپنے شادی خانے میں بلایا لوگوں کو کہ بیواؤں کو مدد کی جائے گی۔ میں نے دیکھا کہ کالے برقعے والے، پورا شادی خانہ کالے برقعے سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا اتنے بیوائیں ہیں اس شہر میں؟ بولے ہاں۔ پھر پوچھا ماں بیوہ ہے، بیٹی بیوہ ہے، اس کی بیٹی بیوہ ہے، ایک گھر میں 3 4 بیوائیں پڑی ہوئی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی نشانی یہ کرونا جو ابھی گزرا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، جس کو نہ آج تک کسی نے دیکھا کہ وہ وائرس کیسا ہوتا ہے، اور نہ کوئی پکڑ کے بتا سکا دنیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ موت کی کثرت، آج جس انداز سے لوگوں کی موت ہو رہی ہے، جس انداز سے لوگ بغیر کسی کو کچھ دیے لیے بغیر، دولت تو سمیٹ کر سینت کر، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ مال و دولت کے خزانے بھر کر، بلڈنگوں پر بلڈنگیں، پلاٹ پر پلاٹ، دولت پر دولت بنا کر، سب بنا کر مر گئے، نہ حساب نہ کتاب، نہ حلال و حرام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
ایمان والو، اللہ رب العالمین نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دین اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ دین آسمان سے آیا ہے۔ کس پر آیا ہے؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، نہ کسی امام پر فرشتہ آیا، نہ کسی کے پاس وحی آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ام ایمن کے پاس جاتے ہیں۔ ام ایمن جو اللہ کے نبی کی خادمہ بھی تھی اور آپ کی ماں بھی تھی، آپ کی ماں جیسی تھی اور ماں کی طرح عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن کے پاس ابوبکر صدیق گئے۔ ابوبکر صدیق جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد عمر آئے۔ ان دونوں کے آنے کے بعد ام ایمن اندھی ہو چکی تھی، دونوں کے آنے کے بعد رونے لگی۔ بولے روتی کیوں ہے؟ تو رسول اللہ کی ماں ہے، تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگی میں روتی اس لیے نہیں ہوں کہ میرا کچھ کم ہے، میں تو بہت خوش ہوں، لیکن یہ ہے کہ تم دونوں کو دیکھ کر مجھے میرا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتا ہے کہ جب زمانے میں جبریل آسمان سے اترتے، فرشتے اس مدینے کی سرزمین پر آیا کرتے تھے، اب آسمان سے فرشتوں کا آنا بند ہو گیا جب سے رسول اللہ چلے گئے۔ تو میرے دوستو، دنیا میں آسمان سے فرشتے صرف ایک ہی انسان پر آئے، ایک ہی انسان کو آئیڈیل اللہ نے بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں زندگی کے ہر گوشے میں۔ اگر آپ لیڈر ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ سربراہ ہیں، باپ ہیں، شوہر ہے، بیٹا ہے، ہر ایک گوشے میں رسول اللہ کی زندگی ہے۔ آپ اتنی بڑی شخصیت عظیم، آپ سے عظیم المرتبت کوئی انسان دنیا میں نہ پیدا ہوا، نہ پیدا ہوگا، نہ مکمل نہ کامل کوئی ہو سکتا ہے انسانوں میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مگر رسول اللہ کی شخصیت کی سیرت کو پڑھیں۔ جب تک آپ سیرت نہیں پڑھیں گے نبی کی، تو آپ رسول اللہ سے محبت نہیں پیدا ہوگی۔ اس لیے آج ہم فلاں کو اپنا پیشوا بنا کر نبی کو ٹھکرا دیا، نبی کو نکال دیا، نبی کی سنتوں کو حقیر سمجھا، نبی کی سنتوں کو معمولی سمجھ کر مختلف راستوں پہ ہم چلنے لگے ہیں۔ میرے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ اگر کوئی بات ناپسند تھی تو جھوٹ بولنا ناپسند تھا۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، قرآن میں اللہ نے کہا کہ منافق لوگ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے کہا تم پکے جھوٹے ہو، تم جھوٹے رسول کو رسول کہنے کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہوا ہے۔ تو جھوٹ بولنا منافقوں کی نشانی ہے، جھوٹ بولنا یہودیوں کی نشانی ہے، جھوٹ بولنا غیر مسلموں کی نشانی ہے۔ تو جھوٹ نہ بولا کرو اور اسی طرح سے ظلم نہ کیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں عدل و انصاف کے لیے لے کر آئے تھے دین، اور یہ دین اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں، یہ اسلام نجات دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اسلام سعادت اور خوشیاں عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، کب تک ہم ایسے ہی ہتھیار درد اور خوف میں زندگی گزاریں گے؟ کوئی ہم زندگی میں امن و راحت کا دن بھی دیکھیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی آرام کا سانس لیا اور کہنے لگے صبر کرو تھوڑے دن، اس کے بعد اللہ رب العالمین ایسا امن و امان ہوگا کہ ہیرا سے لے کر حرم مکہ تک ایک عورت بغیر کسی محرم کے آئے گی، عمرہ کر کے واپس جائے گی، کسی کا خوف نہیں ہوگا، نہ ڈاکو کا، نہ چور کا، نہ کسی اور حرامی کا۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین اپنی دولت کے خزانے ان ایمان والوں پر نچھاور کر دے گا۔ اور وہ دن بھی دیکھا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسلام کی جب فتوحات ہوئی، ہیرا سے لے کر یمن کے آخری بارڈر سے لے کر مکہ مکرمہ تک کوئی ڈر خوف نہ تھا۔ لوگ ایمان کی بدولت اللہ کے گھر آتے اور آرام سے جاتے، اور دولت کے خزانے کسرا، قیصر و کسرا اور ایران مشہور تھا، اور اسی طرح سے اس زمانے کے جو قیصر و کسرا تھے، ان تمام کے خزانے جو سالوں سے جمع کیے ہوئے دولتوں کو اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کے زمانے میں فتح کیا، اور وہ خزانے ایمان والوں کے حصے میں آئے، اور دولت کی اتنی کثرت تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بشارت وہ بھی پوری ہونے والی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم نے کہا
ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مال لے کر جائیں گے، بولے بھائی مال لو، بولے ہمیں ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ ایسا زمانہ آیا اور گزرا، اور انشاءاللہ اور آنے والا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگوں نے یہ چیز دیکھا کہ لوگ زکوٰۃ کا مال لے کے جاتے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسا عدل و انصاف والا زمانہ تھا۔ اسی اسلام کی بدولت وہی اسلام ہمارے پاس ہے، وہی قرآن ہمارے پاس ہے، وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس ہے، وہی سنت کی کتابیں ہمارے پاس ہے۔ خوبصورت کتابیں چھاپ چھاپ کر بازار میں نظر آتی ہیں، مگر اس کو پڑھنے والا کون؟ لا کر ہم الماریوں میں زینت بنا کے رکھتے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کو پڑھنے والے اگر قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں تو دنیا میں اس سے زیادہ مظلوم کوئی کتاب نہیں۔ جو چھپتی تو ہے دنیا میں سب سے زیادہ، مگر سب سے زیادہ مظلوم کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے والے کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ اور پوری زندگی کی تاریخ، پوری زندگی ہماری قرآن کے اندر موجود ہے کہ کیسے ہمیں جینا چاہیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی زندگی گھر کے اندر کیا ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، کچھ روشنی ڈالیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کان خلقہ القرآن، آپ قرآن پڑھیے، وہی آپ کی زندگی، گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہمیں صرف اس بات کی ضرورت ہے، اپنی زندگی سے برائیوں کو مٹائیں، اپنی زندگی سے اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ کوئی بڑا کام نہیں ہے، آدمی چھوڑ سکتا ہے، صرف جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے، صرف برائیوں کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے، اور ایک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ وہی ہماری نجات ہے اور وہی ہماری فلاح اور بہبودی ہے۔ دنیا میں عزت سربلندی اللہ نے اسی نبی کے ذریعے عطا فرمایا، اور اسی نبی کے ذریعے وعدہ فرمایا کہ جنت تمہیں ملے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ اس نے بیعت کیا کلمہ پڑھ کے کہ آپ کی اتباع کروں گا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، یہی بیعت ہے، اور اسی سے اس کو جنت ملتی ہے۔ پھر دنیا میں کسی انسان پیر و مرشد کی بیعت کرنا حرام ہے۔ کوئی بھی بیعت لیتا ہے، بیعت دیتا ہے، وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں دو قسم کی بیعت ہوتی ہے۔ ایک بیعت دنیا کی ہوتی ہے، جیسے ہم الیکشن کرتے ہیں، الیکشن میں ووٹ ڈال کر اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں، وہ لیڈر ہمیں ہمارے جو ظالم لوگ ہیں ان کا ہاتھ پکڑے گا، جو چور ہیں ان کو سزا دے گا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی دے گا۔ حکومت کا کام ہے، حکومت کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، حکومت کو ووٹ ڈالتے ہیں، حکومت کا احترام کرتے ہیں، تو یہ ہماری بیعت ہے حکومت کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے۔ لیکن دین کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے نبی کی بیعت ہے، اور اس بیعت پر جو بھی کلمہ پڑھا، نبی کی، صرف نبی کی، اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں، اتباع کیا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى قالوا ومن ابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ آپ نے فرمایا میری ساری امت کا ہر آدمی جنت میں ضرور جائے گا، سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو آدمی میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابى، جو انکار کرتا ہے اطاعت نبی سے، جنت میں جانے سے اپنے آپ کو انکار کرتا ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں۔ دوستو آج نبی کی دعوت کون کرے گا؟ نبی کی نماز کون پڑھے گا؟ بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی تم کو معلوم ہو دین کی، توحید کی، نبی کی سنتوں کی، تو اس کی دعوت کا کام کون کرے گا؟ آج ہماری نمازیں فلاں نمازیں ہم پڑھتے ہیں، نبی کی نماز کا نام کوئی نہیں لیتا، نبی کی دعوت کا کام کوئی نہیں لیتا، نبی کی سنتوں کی اتباع۔ ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، ہماری شادی بیاہ میں صرف نکاح کا جو کلمہ پڑھتے ہیں وہی ایک اسلام ہے، باقی اس کے آگے پیچھے ساری چیزیں اسلام نہیں ہیں۔ تو 5% اسلام ہے، 95% رسم و رواج، شادی بیاہ، دعوت و موج مستی، سب کا سب اسلام نہیں ہے۔ یہ اسلام ہماری زندگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کی شادیاں ہوتی، نبی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اور شادیاں لوگ کرتے نبی کو بتاتے نہیں تھے، نبی ناراض بھی نہیں ہوتے تھے، بس سن کر خوش ہوتے تھے، اور نبی کہتے بھائی شادیاں کرو، شادیاں کراؤ،
لیکن یہ نہیں کہتے بھی مجھے کیوں نہیں دعوت دیا. اور ہم دوست اگر دعوت نہ دے 15 بار بولیں گے کہ انہوں نے ہمیں شادی میں دعوت نہیں دی ہے، سب کو بلایا مجھے نہیں بلایا، تو بڑے شکوے شکایتیں ہوتی ہیں. ہماری زندگی اس ملک میں اندر سب سے زیادہ شکوہ شکایتیں، ٹینشن دو ٹینشن لو، نہ آپ خوش نہ ہم خوش. ایسا ہمارا اسلام بن چکا ہے. مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا یہ حال ہے. تو میرے بھائیوں، آج اصلاح کی ضرورت ہے. اصلاح کس کے ذریعے؟ اسلام کے ذریعے. اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام نام ہے کس کا؟ سنت رسول اللہ کا. صرف سنت رسول اللہ کا. ہر موقع پر، زندگی کے ہر موقع پر ہم نبی کی سنت کو تلاش کریں، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں، اور اسی میں ہماری تمام بلاؤں سے نجات اور ہر طرح کی فلاح اور بہبودی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی سنت رسول اللہ میں ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہم تمام ایمان والوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صراط مستقیم کے لیے قرآن و سنت کا صحیح علم ہمیں عطا فرمائے. قل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ. اللہ نے ہدایت دیا، اس ہدایت کو چھوڑ کر ہم دعوت مختلف قسم کی ہے. فلاں جماعت کی دعوت ہے، فلاں جماعت کی دعوت ہے، فلاں کا حلقہ ہے، فلاں کا حلقہ ہے. اللہ نے فرمایا قل ندعو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں. اور دعوت کس کی؟ صرف رسول اللہ کی. دعوت کس کی؟ صرف سنت کی. قرآن، اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام مسلمان کے غیر مسلم بھی مانتے ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، مگر اختلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اللہ عز و جل نے کسی بھی ایمان والے کے لیے اس کے عمل کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں رکھی ہیں. پہلی شرط ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہو. اخلاص اس کام کے اندر، وہ کام صرف اللہ کے لیے ہم کریں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت رسول اللہ کے مطابق، اتباع نبی کے مطابق. جو کام نبی کی سنت کے مطابق ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہے. اگر اخلاص نہیں، وہ بھی قبول نہیں ہوگا. ریاکاری، دکھاوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کچھ بتائیے. آپ نے فرمایا تمہارے اندر ریا داخل ہوگا ویسے جیسے کالے پہاڑ میں کالی چونٹی رات میں چلتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، احساس نہیں ہوتا، اسی طرح مومن کے دل میں ریاکاری داخل ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی سے حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا اس کا حل کیا ہے؟ کہا اس کے لیے یہ دعا پڑھ لو تو آپ کی ریاکاری کا جو گناہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک بما لا اعلم. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرک اصغر، شرک اکبر سے بچا کر توحید خالص، توحید عبادت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات اور توحید ربوبیت، تمام اقسام توحید پر پوری طرح عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہی اللہ تعالیٰ کا دین ہے. ہم کس دین کے ماننے والے ہیں؟ یہی ہمارا دین ہے. ہمارا طرز زندگی بدلنے کی ضرورت ہے. نہ بدلو گے تو اللہ تعالیٰ کو بدلنا آتا ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر نہیں بدلو گے تو اللہ تعالیٰ کو بدلنا آتا ہے. ومن یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ ویحبونہم اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. دین سے روگردانی کرو گے، مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کرے گا جس سے اللہ محبت کرے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا، اور وہ مومنوں کے لیے بڑے ہی نرم اور بہت ہی بااخلاق ہوں گے. تو اللہ رب العالمین ہمارے درمیان ایک ہی صف میں کھڑے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفوں کو درست کرنے پر سختی کرتے تھے، صف میں ٹیڑھا پن نہ ہو. اولا یخالفن اللہ وجوہکم، اولا یخالفن اللہ وجوہکم، ورنہ تمہارے چہروں میں تبدیلی آ جائے گی، دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی، صف میں ٹیڑھا پن ہوگا. صفوں کی اصلاح دلوں کی اصلاح ہے.
آج ایک ہی صف میں کھڑے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے مخالف، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ نبی کی سنت کی اتباع نہیں ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دعوت اللہ کا کام جب تک نہیں کریں گے، ہر آدمی کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، بڑے پیمانے پر جو بڑا لیڈر ہے، چھوٹے پیمانے پر جو چھوٹا ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت کے لوگوں کا وہ خیال رکھے، دعوت کا کام کرے، ان کی غلطیوں پر نکیر کرے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی کوئی برائی دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ ومن لم یستطع فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ زبان سے نصیحت کریں، اگر اتنا بھی آپ کے اندر ہمت اور جرأت نہیں ہے تو تیسرا درجہ کیا ہے؟ نفرت کرنا، آپ اس سے الگ ہو جانا۔ نفرت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تو نہیں چاہتا ہوں لیکن کیا کریں، گھر ہے، عزیز ہیں، مجبور ہے، تو ان شادی بیاہ میں جہاں ڈونیٹ کیا جاتا ہے داماد کو، داماد بھکاری کو گاڑی مانگا ہے، کتنے لاکھ مانگا ہے، شوہر دلہا بولتا ہے کہ میں نے نہیں مانگا، باپ نے مانگا ہے، تو نام باپ کا کام اس کا، تو ایسے شادیوں میں اوائڈ کرنا۔ اور جہاں ناچ گانا بھجن ہوتا ہے ایسے شادیوں میں جانا حرام ہے، اور جو رسم و رواج ہمارے یہاں پر موجود ہیں ان کو بند کرنا، اس کے لیے لوگوں کو ہم جائیں، نصیحت کریں، ایسے شادیوں سے دور رہیں، برائی سے دور رہنا، برائی سے دور رہنا نفرت کرنے کے برابر میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ آخری درجہ ہے ایمان کی کمزوری کا، اور اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو بدلیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ بار بار نصیحت سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے، سالوں گزر گئے جمعہ کا خطبہ سنتے ہوئے، کتنے علماء آتے ہیں کہتے ہیں وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ بہرحال فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دین کی نصیحت کارگر نفع بخش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان باتوں کو نفع بخش بنائے، ہمارے لیے ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، اور ہماری زندگیوں سے برائیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔